نحمد و نصلی علی رسول الکریم باب علامت المنافق حدثنا سلیمان ابو الربیع۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اس باب میں دو حدیث پیش کر رہے ہیں۔ پہلے استاد ہیں سلیمان ابو الربیع جو کہ بصرہ کے رہنے والے ہیں اور بغداد میں آئے ہیں، اور سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں۔ سیدنا ابو حریرہ سے 5374 حدیث ٹوٹل ہے، ویسے پہلے بات ہی گزر چکی۔ بخاری میں 446 ہیں، 418 ان سے مسلم میں ہیں، اور 325 ان میں کہ متفق علیہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، المنافق کی تین نشانیاں ہیں۔ اذا حدث جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، واذا وعد اخلف جب وعدہ کرے گا تو خلاف ورزی کرے گا، واذا اؤتمن خان جب اس کو امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے گا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر 4 دفعہ آتی ہے۔ اور دوسری حدیث ہے، اس میں امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں قبیصہ بن عقبہ، یہ کوفہ کے رہنے والے ہیں، اور اس سند کے ٹوٹل راوی کوفی ہیں۔ بس صرف صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر تھے، وہ بھی کوفے میں چلے گئے، ٹوٹل کوفی سند بن گئی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر سے 700 روایت کل ہیں، بخاری میں ان کی 26 ہیں، مسلم میں 37 ہیں، متفق علیہ 17 ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من کن فیہ، 4 چیزیں ہیں جس میں ہوں وہ پکا منافق ہے۔ جس بندے کے اندر خصلۃ منہن، ان میں سے ایک خصلت ہوگی تو کانت فی خصلۃ من النفاق، تو اس میں منافقت کی یا نفاق کی ایک خصلت ہے، حتی یادا یہاں تک اس کو چھوڑ دے۔ اذا اؤتمن خان جب اس کو امانت دی جائے تو خیانت کرے، اذا حدث جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اذا عاہد جب وہ وعدہ کرے تو غدر دھوکہ دے، توڑ دے، واذا خاصم جب جھگڑے کسی کے ساتھ تو فجر بد زبانی کرے، گالیاں نکالے۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے 2 احادیث بیان کی ہیں۔ تو منافق اصل میں نافقہ سے نکلا ہوا ہے، یہ چوہے سے ملتا ہے کہ جنگلی جانور ہوتا ہے جس کے بل کی 2 منہ ہوتے ہیں، کھڈ کے سوراخ کے، ایک کھلا رہتا ہے تو دوسرے کے اوپر ہلکی سی مٹی کی تہ ہوتی ہے، جب کوئی مسئلہ بنے تو ادھر سے نکل جاتا ہے، تو اس منہ کو نافقہ کہتے ہوتے ہیں۔ نفاق کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کا ظاہر اس کے باطن کے خلاف ہو۔ تو جس طرح شرک ظلم کا سب سے اپنا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے، اسی طرح نفاق کفر کا اعلیٰ فرد ہے۔ اس میں اللہ کے کفر کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی دھوکہ دینا شامل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عام کافروں کے مقابلے میں منافق کی سزا اللہ نے زیادہ رکھی ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں 5ویں پارے میں آتے ہیں۔ اسی مناسبت کی وجہ سے کفر سے متعلقہ ابواب کے اختتام پر امام بخاری نے اس کو ذکر کیا ہے، اور بتانا چاہتے ہیں کہ نفاق میں بھی کفر اور ظلم کی طرح مراتب ہیں، کچھ اعلیٰ ہیں کچھ ادنا ہیں۔ تو جس طرح کفر میں بھی نفاق میں بھی، اسی طرح پھر الٹیمیٹلی طور پر ایمان بھی کچھ جس میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ ثابت کرنا چاہتے ہیں یہاں سے اصل کہ معاصی ایمان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں، انسان کا ایمان کم ہو جاتا ہے۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے 2 حدیثیں بیان کی ہیں نا، تو ابو ہریرہ کی روایت میں 3 علامتیں ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر کی روایت سے 4۔ اب ان 4 میں 2 علامتیں پہلی روایت کی ہیں، اس طرح کل 5 علامتیں ہو جائیں گی۔ لیکن نمبر 1 دروغ جھوٹ بولنا، نمبر 2 خیانت، نمبر 3 وعدہ خلافی، عہد شکنی اور فجور۔ اب اصل میں حقیقت یہ ہے کہ وعدہ خلافی اور عہد شکنی جو ہے نا، یہ مصداق کے اعتبار سے ایک ہی چیز ہیں، اسی طرح فجور بھی اس کے آ جاتا ہے، تحت آ جاتا ہے۔ تو لیکن چونکہ کسی نے روایت بالمعنی بیان کرتے ہوئے اس کو علیحدہ بیان کر دیا ہے، یعنی بقیہ 3 خصلتیں ہی رہ جاتی ہیں، جھوٹ بولنا، خیانت، وعدہ خلافی، یہی ہیں جو انسان کے عمل کو تباہ کر دیتی ہیں اصل میں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے دوسری روایت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کی ہے نا، تو اس کے بعد چونکہ کوئی تھوڑا سا مسئلہ تھا، اعتراض تھا، اس کا جواب دیا ہے، کیونکہ یہ ایسی سند ہے جس پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ یہ قبیصہ بن عقبہ امام بخاری کو رحمہ اللہ کے استاد ہیں، کوفہ کے رہنے والے، انہوں نے صغر سینی کے اندر سفیان سے سنا ہے۔ یہ 3 مرتبہ حدیث ہے بخاری کے اندر لائے امام بخاری رحمہ اللہ، لیکن دوسری جگہ امام بخاری کے استاد ہیں بشر بن خالد، تیسری جگہ ہیں قتیبہ بن جریر،
اس لیے جب دوسری جگہ پر استاد ان پر کوئی کلام نہیں ہے، کبیسہ پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن پھر بھی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبیسہ عن سفیان کے طریقوں، چونکہ امام یحییٰ بن معین جو امام بخاری کے استاد تھے انہوں نے اس کو ضعیف قرار دیا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے بیان کرنے میں شعبہ نے سفیان ثوری کی مطابقت کی ہے، تو امام بخاری نے اس کا جواب دیا جب اس کی مطابقت موجود ہے تو اس طریق کو ضعیف قرار دینے کی کوئی وجہ نہیں نظر آتی۔ ویسے بھی امام مسلم رحمہ اللہ نے کبیسہ کے طریق کے علاوہ، اس سند کے علاوہ، وکی حدثنا سفیان کا طریق بیان کیا اصل میں تحدیث۔ پھر عام سفیان ثوری کے علاوہ شعبہ نے بھی اس کو بیان کیا ہے، جس کو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے خود کتاب المظالم میں ذکر کیا ہے، لہذا اس روایت کے قابل حجت ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے اعتراض دور کر دیے ہیں۔ السلام علیکم۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کفر کے بھی درجے ہیں، نفاق کے بھی درجے ہیں، اسی طرح ایمان کے بھی درجے ہیں۔ پھر نفاق چونکہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک نفاق اعتقادی ہوتا ہے، جس طرح عبداللہ بن ابی اس کے ساتھی تھے، وہ تو پکا بندہ کافر ہوتا ہے۔ تو دوسرا عملی نفاق ہوتا ہے، عملی نفاق کے مطابق انسان ناقص الایمان ہوتا ہے، اس کی ایمان کمزور ہوتا ہے۔ تو امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، چونکہ اس باب کا مقصد یہ ہے کہ گناہوں سے ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے، اسی طرح نیکیوں سے اس میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے کفر کے بھی درجے، نفاق کے بھی درجے، اور ایسے ہی ایمان کم بھی ہوتا ہے، زیادہ اس کے بھی درجات ہیں۔ باب قیام لیلۃ القدر من الایمان، شب قدر کا قیام بھی ایمان کا حصہ ہے، جز ہے۔ حدیث نمبر یہ 35 ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں ابو الیمان، جن کا نام حکم بن نافع ہے، یہ حمص کے رہنے والے ہیں۔ شام کا دارالخلافہ دمشق، اس سے شمال کی جانب 300 کلومیٹر ایک قصبہ ہے جس کا نام حمص ہے، وہاں کے رہنے والے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ حدیث پڑھی ہے، ترکمان اپنا ازبکستان سے جا کر وہاں پر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یقم لیلۃ القدر، جو بندہ لیلۃ القدر کا قیام کرے گا ایماناً، ایمان کی حالت میں، وقت ثواباً اور ثواب کی نیت سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کفر نفاق کی اقسام ذکر کرنے کے بعد پھر اپنے اصل کی طرف لوٹ رہے ہیں، یعنی ایمان کی طرف۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کرامیہ، مرجیہ اور خوارج، ان کے برے عقائد کا، خیالات کا اچھے طریقے سے رد کیا جا سکے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اب یہاں پر اس حدیث میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات، بڑی ساری محدثانہ بات کی ہے، جو سمجھائی ہے کہ ایک انسان عمل بھی کرتا ہے، اس کا ایمان بھی ہے۔ جو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں مدعا پیش کیا ہے نا کتاب الوحی، اور اس کے بعد حدیث لائے ہیں انما الاعمال بالنیات، اس کا مطلب یہ تھا کہ احکام شریعت کا تعلق وحی کے ساتھ ہے، اور اعمال کا دار و مدار نیت کے ساتھ ہے۔ اب اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذکر کیا کہ جس بندے نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمان کے ساتھ، اور ساتھ ہے نیت یہ تھی کہ میرا اللہ خوش ہو جائے، میں نے اس سے ثواب لینا ہے، یعنی ایمان وہی مؤثر ہوگا جس کے اندر اخلاص ہوگا۔ ہاں جی، وہی اس کو کہے گی یہ ٹھیک ہے، اور نیت کو درست رکھنا اس بندے کا اپنا کام ہے۔ جب یہ چیزیں ہوں گی تو پھر انسان کا عمل بھی کام آئے گا۔ اب لیلۃ القدر کی وجہ تسمیہ کے متعلق چند باتیں ہیں۔ قدر کے معنی ہیں عزت اور شرف کے۔ عزت کا مطلب ہے کہ یہ عزت والی رات ہے، یہ رات کے متعلق بھی ہو سکتی ہے، یا دوسرے وہ جو اس رات میں عبادت کرنے والے ہیں اللہ کے، ان کی بڑی عزت اور قدر اور منزل بڑھ جاتی ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے۔ یا قدر کا لفظ تقدیر سے ہے، یعنی وہ رات جس میں فرشتے اس سال کے متعلق تقدیرات کا علم لے کر آتے ہیں، اللہ کی طرف سے پورے سال کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ قدر کا ایک معنی تنگی بھی ہے، اس رات اتنے کثرت سے فرشتے زمین پہ اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، اور یہ
رمضان کی آخری جو 10 راتیں، ان میں سے جو 5 طاق راتیں، ان میں سے کوئی ایک ہے، اس کے قیام کے ساتھ ایمان بھی شرط ہے، اور نیت کا درست ہونا بھی شرط ہے کہ میرا اللہ راضی ہو، بس ثواب کی نیت سے، تب اس کے ساتھ پچھلے گناہ معاف ہوں گے زندگی کے۔ اگر کبیرہ بھی معاف ہو جائیں گے، اگر وہ دوبارہ نہیں دہرائے گا ان کو، تو انشاءاللہ وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اب ایک اور چیز ہے یہ، تو یہاں پر ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے متعلق یہ بات کی ہے کہ یہ حدیث صحیح بخاری میں 7 دفعہ آتی ہے۔ یہ حدیث نمبر 35 ہے، لیکن ایک 37 نمبر، 38 نمبر، 1901، 2008 اور 2009 یہ حدیث نمبر، ان میں کسی میں بھی لیلۃ القدر کا قیام کا تذکرہ نہیں ہے۔ اصل میں لیلۃ القدر کے قیام کے ساتھ پچھلے گناہ معاف، یہ حدیث صحیح بخاری میں اتنے الفاظ اصل میں 2 دفعہ، ایک 2014 نمبر حدیث ہے اور ایک یہ 35 نمبر حدیث ہے۔ تو ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ کو غلطی تو ہم نہیں کہہ سکتے، اللہ معاف فرمائے، ہاں ان کی ایک بڑی اعلیٰ سوچ ہے اصل میں ایمان اور احتساب کو، کہ ایمان کے ساتھ ساتھ انسان کی نیت کا درست ہونا بھی شرط ہے کہ میرا اللہ راضی ہو، وگرنہ جن 3 لوگوں سے جہنم بھڑکائی جانی ہے ان کا عمل بھی ہوگا، ایمان بھی ہوگا، لیکن نیت درست نہ ہونے کی وجہ سے جہنم کا آغاز ان کے ساتھ کیا جائے گا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث اس لیے بیان کی ہے کہ عمل کے ساتھ، ایمان کے ساتھ انسان کی نیت کا بھی ہونا درست ہے، جو امام بخاری نے اپنا دعویٰ پیش کیا ہے بخاری کے آغاز میں، کہ اعمال کا احکام شریعت کا تعلق وہی کے ساتھ ہے، اور اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے۔ باب الجہاد من الایمان، باب ہے کہ جہاد ایمان کا حصہ ہے یا ایمان سے ہے۔ حدثنا حرمی بن حفص، اس حدیث کے راوی امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں، وہ بصرہ کے رہنے والے ہیں، اور امام بخاری کے جو دادا استاد ہیں عبد الواحد، ان کے متعلق کچھ کلام ہے، لیکن عبد الواحد بن زیاد بصری العبدی، اور ان کو سقفی بھی کہتے ہیں، یہ راوی ثقہ ہیں، اور اسی طبقے میں عبد الواحد بن زیاد بصری ہیں خالی بس، وہ ضعیف ہیں، ان کی کوئی روایت صحیح بخاری میں بھی نہیں ہے، صحیح مسلم میں بھی نہیں ہے، ایسے لوگوں کو مغالطے کی وجہ سے یہ مسئلہ بنا ہے، ورنہ یہ راوی اور ہیں، وہ جو ضعیف ہیں وہ دوسرے ہیں۔ ان کا نام عبد الواحد بن زیاد بصری العبدی ہے، السقفی ان کو کہا جاتا ہے، تو وہ جو ضعیف ہیں وہ خالی عبد الواحد بن زیاد بصری ہیں بس۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر 9 دفعہ آتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاد ایمان کا حصہ ہے۔ اب حدیث پہلے سماعت فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمانے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتدب اللہ لمن خرج فی سبیلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کی ذمہ داری لی ہے، لمن خرج فی سبیلہ، جو اس کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے اپنے گھر سے، اور لا یخرجہ الا ایمان بی و تصدیق برسلی، اس کو صرف ہے اللہ پر ایمان اور رسولوں کی تصدیق نے نکالا ہے۔ اللہ نے ذمہ داری کس چیز کے لیے کہ ان ارجعہ بما نال من اجر، کہ میں اس کو لوٹاؤں گا اجر کے ساتھ، اجر پہنچا کر، او غنیمتن یا غنیمت دے کر، او ادخلہ الجنہ یا اس کو میں جنت میں داخل کروں گا۔ ولولا ان اشق انا امتی، اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں قعدت خلف سریۃ، میں کبھی کسی چھوٹے سے چھوٹے لشکر سے پیچھے نہ رہتا، یعنی میں ہر چھوٹے سے چھوٹے لشکر کے ساتھ نکل جاتا۔ اگر یہ سنت جاری ہو جاتی تو پھر امیر بعد میں آنے والے عمراء کے لیے مسئلہ ہونا تھا کہ ہر لشکر کے ساتھ ان کا جانا ضروری، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس وجہ سے فرماتے والا دی، تو لیکن میری خواہش یہ ہے کہ انی اقتلوا، میں اللہ کے رسم میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 9 دفعہ آتی ہے۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے، پیچھے بھی لیلۃ القدر کا قیام ہے، آگے رمضان کے روزوں کا بیان ہے، درمیان میں جہاد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے لیلۃ القدر کے ساتھ گناہ معاف ہو جاتے ہیں سارے، لیکن پھر بھی جہاد آ جائے تو بے شک وہ رکن کا مقام نہیں رکھتا، لیکن آپ نے جہاد پھر بھی کرنا ہے، چھوڑنا نہیں اس کو۔ اور پھر جہاں پر جو غور کرنے والی بات ہے، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ ایمان بی و تصدیق برسلی،
ہاں جی، کہ اللہ پر ایمان اور اس کے رسولوں کی تصدیق کی وجہ سے وہ بندہ جہاد پر نکلا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل ضروری ہوتا ہے۔ اب ایمان کے ساتھ وہ عمل کرے گا نا، تو پھر اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے، کیا تو ہاں جی، یا غنیمت سے مال و مال کر دیں گے، او ادخلا، اگر شہید ہو گیا تو اللہ اس کو پھر جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور پھر دوسری بات امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان لائے ہیں، رمضان کے روزوں اور ليلۃ القدر کے قیام کے درمیان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ بدر لڑی وہ بھی رمضان میں تھی، فتح مکہ بھی رمضان میں ہوا تھا۔ ہاں جی، برکات ہوتی ہیں۔ اور اس طرح ہی مغربی جانب اپنا 92 ہجری کو جب طارق بن زیاد نے اسپین فتح کی تھی، تو وہ اسی سال 28 رمضان المبارک کے اللہ نے فتح عطا فرمائی تھی، 28 رمضان المبارک کو۔ اور پھر فرانس اگلے سال موسیٰ بن نصیر رحمہ اللہ کی عمارت کے اندر 93 ہجری میں وہ فتح ہوا تھا۔ یعنی رمضان کے اندر اسلام کا بڑا کام ہوا ہے۔ جہاد ایمان کا حصہ ہے، اور اللہ ہی فرما رہے ہیں کہ ایمان میرے ساتھ تقاضا یہ کرتا ہے کہ انسان اپنا مال جان لے کے، وقت لے کے، سب کچھ میرے راستے میں نکل آئے گا نا، تو میں اس کو پھر جنت میں داخل کروں گا۔ یعنی ایمان کے ساتھ عمل کرے گا تو جنت میں داخلہ ملنا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں، اگر ہم بھی ایمان کی اس کیفیت کو سمجھتے ہوتے تو پھر آج ہمارے مسلمانوں کے ساتھ اتنی زیادتی نہ ہوتی، کہ جب ہم سمجھتے ہوتے کہ ہمارا ایمان یہ تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے تو ضرورت پڑے تو نکل پڑنا ہے۔